بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ خوف اور قرآن بڑی شوکت والا شان والا قرآن۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ مگر تعجب کرتے ہیں وہ لوگ کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے، وہاں پر وہ تعجب کرتے ہیں۔ وقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اور کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، عجیب بات ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، ہم جانتے ہیں کہ مٹی میں جو وہ مل جائیں گے اس میں کمی بیشی ہو جائے گی، ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ عندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب محفوظ ہے جس میں سب کچھ لکھا گیا ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، مگر وہ جھٹلاتے ہیں جو حق ان کے پاس آ گیا ہے، بس وہ بڑے تذبذب میں یا بڑے تعجب کی چیز میں پڑے ہوئے، مطلب مصیب ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے آسمانوں کو بنایا اوپر؟ کیف بنیناها، اس کو کس طرح ہم نے بنایا ہے۔ وزیناها، اور اس کو ہم نے سجایا ہے۔ وما لها من فروج، اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی گیپ نہیں ہے جو آسمانوں میں۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسي وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑوں کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو رکھ دیا۔ رواسیہ وانبتنا فیہا، اور ہم نے پیدا کیے اس میں نباتات۔ فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں طرح طرح کے ہم نے جوڑے دار پھل اگائے، جوڑے دار پودے اگائے۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ تذکرہ ہے، یہ تبصرہ ہے ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ عبد منیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اس کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمانوں سے مبارک پانی برسایا
بس ہم نے اس سے پیدا کیا باغات کو، اور حب الحسید یعنی دانوں کو، جو پوست والے دانے ہیں، جیسے گیہوں ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، راگی ہے اور چاول وغیرہ ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور ہم نے بڑی بڑی کھجوروں کو ایک تہ بہ تہ انہیں خوشے دار بنائے ہیں۔ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، یہ ہم نے رزق ان بندوں کو عطا کیے ہیں۔ وأحيينا به بلدة ميتا، اور اسی طرح ہم نے زندہ کیا زمین کو جو مر گئی تھی، جو مردہ ہو گئی تھی۔ كذلك الخروج، اسی طرح ہم اس میں سے اٹھائیں گے، خروج کریں گے، تم کو نکالیں گے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اس سے پہلے جھٹلائے وہ قوم نوح اور اصحاب رس، انہیں رس والی قوم، انہیں کنویں والی قوم اور سمود کی قوم نے۔ اسی طرح جس طرح تم جھٹلا رہے ہو اے قریش، اس سے پہلے بھی قوم نوح کی اور کنویں والے قوم کی اور سمود قوم بھی اسی طرح جھٹلائی۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد فرعون کی قوم اور لوط کے رشتہ دار اسی طرح جھٹلائے جس طرح تم جھٹلا رہے ہو۔ واصحاب الایکہ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید، اور اصحاب الایکہ اور تبع کی قوم اسی طرح جو رسولوں کو جھٹلائے، ان پر ہمارا وعید، ہمارا وعدہ پورا ہوا، انہیں عذاب اللہ نے بھیج دیا۔ افعینا بخلق الاول افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم نے پہلے پیدا کر کے تھک گئے؟ بل هم فی لبس من خلق جدید، مگر یہ دوسری دفعہ پیدا کرنے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسول الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبي تعظيما وتكريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن پاک کی سورہ قاف کی شروعات ہم نے کی آج الحمدللہ۔ سورہ قاف کی ہم نے 15 آیتوں کو سنا، اس کا ترجمہ سنا۔ یہ سورت پارہ حامیم میں، اب ہماری جو تفسیر چل رہی ہے وہ پارہ حامیم کی تفسیر چل رہی ہے۔ آج ہم نے سورہ قاف کی شروعات کی ہے الحمدللہ۔ اب یہ قاف شروع میں خوف، یہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن میں حروف مقطعات کو جب قرآن کے شروع میں یا سورتوں کے شروع میں لکھا جاتا ہے، یہ مقطعات ابریویٹڈ لیٹرز ہوتے ہیں، اس کا کوئی معنی ظاہراً کسی کو نہیں معلوم، ظاہراً کوئی نہیں بول سکتے کہ یہی اس کے معنی ہیں۔ ہاں بزرگوں نے اس کے بارے میں کئی تفصیلات اور اس کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے انالیسس کر کے بتائے ہیں کہ
دیکھو یا خوف، یہ بھی حرف مقطعات ہے، ابریویٹڈ لیٹر ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے۔ تو چند بزرگوں نے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، میں ایک دو تین بزرگوں کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ خوف قسم ہے اس قرآن پاک کی جو شان والا ہے۔ خوف جس کی جو تفصیل بتائی گئی ہے مفسرین کرام نے، وہ یہ ہے کہ خوف سے مطلب قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے قرآن کی اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کلام شریف کی جو اس کی شان و شوکت ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کے بارے میں اللہ قسم کھا کے کہہ رہا کہ قرآن ہے جو بڑی عظمت والا قرآن ہے، جس کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے پیارے نبی پر۔ اب خوف سے مراد کوہ خوف، چند بزرگوں نے کہا یہ کوہ خوف کیا ہے؟ کوہ خوف یعنی پہاڑ، خوف پہاڑ۔ فرماتے ہیں کہ تمام جتنے بھی زمین پر پہاڑا ہیں، ان سب کا اوپر ایک پہاڑ ہے جو اس کو وائر کے جیسے یا رگوں کے جیسے ہر پہاڑ کو پکڑے ہوئے ایک زمین ہے۔ جو زمین ہماری کیسی ہے؟ اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کو راؤنڈ بنایا ہے، اور یہ زمین جو راؤنڈ ہے اس کو اللہ نے ایک ریولیوشن دیا ہے، 24 گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتی ہے سورج کے اطراف۔ یہ ایک چکر جب سورج کے اطراف پورا کرتی ہے تو اس میں دن اور رات آتے ہیں۔ اب یہ جب راؤنڈ مارتی ہے، جیسے اب سائنس میں دیکھا گیا کہ انجینئرنگ میں اگر دیکھا جائے، جو چیز روٹیٹ کرتی ہے اس کو اگر بیلنس نہیں کریں گے تو وہ امبیلنس ہو کے لڑک جائے گی، گر جائے گی۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ جب فین کے بلیڈز ہوتے ہیں نا، جو فین ہمارے سیلنگ فین ہوتے ہیں، اس کے بلیڈز آپ کو بیلنس بلیڈز بولتے ہیں، یعنی اس کو نا ایک بیلنس کر کے اس کو جتنا ویٹ رہنا ہے، ورنہ فین روٹیشن کے وقت اس کا جو روٹیشن ہوگا وہ یونیفارم نہیں ہوگا، ایک طرف جھکے گا ایک طرف سیدھا رہے گا۔ تو یونیفارمٹی کی وجہ سے کیا کرتے تو بیلنس کرتے، اس کا ویٹ بیلنس کرتے، ویٹ بیلنس ہوا تو روٹیشن برابر ہوگا۔ تو اس کو بولتے بیلنسنگ، بولتے انجینئرنگ لینگویج میں۔ اسی طرح چونکہ زمین کو بھی اللہ نے روٹیشن کے لیے بنایا ہے، روٹیشن کرتے وقت اگر زمین بیلنس نہیں رہی تو ایک طرف لڑک جائے گی۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ زمین پر جگہ جگہ ایک میخوں کی جیسا، یعنی بیلنسنگ کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو ایک ایک جگہ رکھا ہے، کبھی نارتھ میں، کبھی ساؤتھ میں، کبھی ویسٹ میں، کبھی ایسٹ میں۔ دیکھو تمہیں زمین کو اگر تمہیں ورلڈ میپ میں دیکھیں گے تو جہاں وہاں پہاڑوں کو، چھوٹے چھوٹے ہلکس کو، چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کو رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ قرآن میں اس کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین پر میخیں بنا کر رکھا ہے تاکہ اس کو لے کر لڑک نہ جائے، زمین لڑک نہ جائے۔ یعنی بیلنسنگ کے لیے زمین کو روٹیشن، یونیفارمٹی کے لیے اللہ نے جگہ جگہ پہاڑوں کو رکھ کر اس کو بیلنس کیا ہے۔ کبھی بیلنس کیوں کرتے ہیں وہ بھی سوچنا پڑے گا تمہارے کو، کہ ایک جگہ زمین میں خالی فلیٹ ہوگا، ایک جگہ زمین میں پانی ہوگا، ایک جگہ آ کر کوئی چیز ہوگی جہاں جھاڑا زیادہ ہوں گے، تو ایک جگہ ویٹ رہے گا، ایک جگہ ویٹ کم رہے گا۔ تو ویٹ جہاں کم ہے، ویٹ اگر زیادہ ہے وہ جگہ جھک جائے گی زمین، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے جہاں ویٹ کم ہے وہاں پہ وزن کو رکھتے ہیں۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے جو قدرت سے اپنے حکمت سے جو زمین کو پیدا کیا، اس کو معلوم ہے کہ زمین کا ویٹ کدھر کم ہے کدھر زیادہ ہے، تو اس کو ویٹ کے مطابق کیا جہاں کم ہے وہاں ویٹ رکھنے کے لیے اللہ نے پہاڑ کو رکھ دیا، کیونکہ ایک جگہ فل جہاڑا رہیں گے، فل پانی رہے گا، فل دریائے رہیں گے، تو پانی زیادہ کی وجہ سے زمین کا ویٹ ایک طرف زیادہ رہے گا، ایک طرف کم رہے گا۔ تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے ایک جگہ پہاڑ کو، چھوٹے چھوٹے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ رکھا، تو اس کو کہتے ہیں بیلنسنگ۔ تو یہ بیلنس اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین پر لگا دیا تاکہ زمین تمہیں لے کر نہ لڑک جائے، بیلنس کرنے کے لیے۔ کتنی بڑی قدرت والا رب العالمین ہے۔ آج ہم میکینیکل انجینئرنگ، ایسے میکینیکل انجینئر مجھے معلوم ہے کہ ہم جو چیز روٹیشن میں
डिजाइन करते हैं, रोटर मोटर, रोटर डायनेमिक्स बोलते हैं उसे इंजीनियरिंग टर्म्स में। उसमें हमें क्या करते हैं, तो जो रोटर जो रोटता है, अगर वो बैलेंस नहीं रहा तो क्या होगा, उसके बेरिंग चले जाएंगे और मोटर जल जाएगी। तो उसका बैलेंस करने के बाद हमें कहते हैं उसका वेट कंपोजिशन करते हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात मैं कर रहा हूँ। तो देखो अल्लाह ताला की खिदमत, अल्लाह ताला की हिकमत देखो, अल्लाह ताला की इंजीनियरिंग डिजाइन देखो कि जमीन को बनाते वक्त अल्लाह ने कितना दूर तक सोचकर उसको, कितना दूर तक उसे हिकमत से पैदा किया है। तारीफ करना है रब्बुल आलमीन की, जो जमीन को पैदा करने में इतनी बड़ी हिकमत का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे खाफ से मतलब कोहे खाफ एक ऐसा पहाड़ है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये पहाड़ के रगा हैं। रगा के मतलब एक किस्म के तार है जो तमाम जमीन के पहाड़ों को पकड़े हुए, कंट्रोल किए हुए। और जब अल्लाह का हुक्म आता है कि किसी जगह जल्जला होना, किसी जगह जमीन का कुछ हो जाना, तो वो जगह, वो पहाड़ की रग है ना, उसको हरकत देता है। कौन? कोहे खाफ। तो ये कोहे खाफ जो है रब्बुल आलमीन के कुदरत से बना हुआ एक वो ओवर एंड अबव है, मतलब जमीन के ऊपर है, हमारे नजर नहीं आता। तो इसको क्या करते हैं, कि इसका काम क्या है कि तमाम जमीन के पहाड़ों को कंट्रोल करता है। और जहां जब कभी अल्लाह ताला किसी जगह जलजला लाना है या अर्थक्वेक लाना है तो उस जगह हुक्म देता है, तो वो खाफ क्या करता है, उस जगह की रग को हिलाता है, हिलाती वो जगह जलजला आता है। समझे? तो जलजला आने का रीजन बताया गया आज। अच्छा, तो जो बादशाह सिकंदर थे, मतलब जिसको जुल्करनैन कहते हैं, फरमाते हैं कि जुल्करनैन दुनिया का पूरा चक्कर मारे। तो दुनिया के चक्कर मारते मारते एक जगह जब पहुंचे तो सूर्य कोहे खाफ तक पहुंच गए। तो कोहे खाफ से आपने खिताब किया, अरे कोहे खाफ तू बता, तू कैसा काम करता है, तू क्या काम करता है? तो खाफ डिस्क्राइब किया कि देखो, मैं मेरे अल्लाह के हुक्म से जब जिस जगह अल्लाह चाहता है मैं जलजले लाता हूँ, जिस जगह चाहता है मैं पहाड़ों को हरकत देता हूँ, तो उस जगह जलजले लाता हूँ। ये कहा कोहे खाफ हजरत जुल्करनैन से बात करता है, जिसको सिकंदर भी कहते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे वाकयात हैं जिसकी तफसील में बताना नहीं, बहुत देर हो जाएगा। इसको चंद बातें बताया मैं आपको। तो खाफ से मतलब कसम भी है, और चंद बुजुर्गों ने कहा खाफ से मतलब अल्लाह के इस्मों में से एक किस्म का पहला लेटर है, जैसे खादिर है, ओके, खयूम, ओके। तो इसी तरह अल्लाह के नामों में से एक इस्म का पहला लेटर खाफ है। तो खुदा के इस्मों का एक लेटर, पहला लेटर का एक इस्म का एक पहला लेटर है। अल्लाह के 99 नाम है ना, अस्माउल हुस्ना, तो उसमें से खादिर है, खयूम है नहीं, तो कदीर है। तो उसमें से जो खौफ है वो उसकी तरफ इशारा करता है, चंद बुजुर्गों ने कहा। वल्लाहु आलम, क्योंकि जो मुखत्ताआत है, ये जो एब्रिवेटेड लेटर्स जो कुरान की सूरत से पहले आते हैं, सही इल्म सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल की किसी को नहीं मालूम। ये अपनी तरफ से वो तवज्जुहात या अपनी तरफ से एक एनालिसिस से बोलते हैं, समझे नहीं? अच्छा, तो ये कुरान मजीद जब पढ़कर सुनाया गया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के दरमियान में, तो उनको ये कुरान मजीद के जो अंदाज है उसका, कुरान मजीद का जो अल्फाज और उसके जो तर्ज है, उसका लय है, मतलब उसके जो फ्लो है और उसकी जो लिटरेरी अदा है। उस जमाने में अरब के लोग अरबिक में माहिर थे, और वो अरबिक लिटरेचर को बहुत पसंद करते थे कि वहां पे उनके वो समझते थे कि सिवाय मक्के के अरबों के किसी को अरबी नहीं आती, और वो खुद को अपने आप को एक्सपर्ट इन अरबिक लैंग्वेज समझते थे। और जब कुरान जब नाजिल हुआ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पर, और जब आपने कुरान मजीद पढ़कर सुनाया, तो इनको ये कलाम बहुत अजीब लगा। मतलब इतना लिटरेरी, सो गुड, इतना प्यारे अंदाज में, छोटे अल्फाज में इतना बड़ा मजमून, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो वो कुरान को पसंद भी करते थे, लेकिन हसद की वजह से और
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की वजह से वो कुरान को अल्लाह का कलाम मानने से इनकार करते थे। वो समझते थे कि ये किस्म का एक जादू है, ये किस्म का एक, इनको कहां से की, दूसरे तरीके से क्या की, अजीब तरीके से वो जिन्नात की तरफ से या कुछ इनको इल्म आ रहा है। कभी किसी ने कहा आपको मजनून कहा, नौजुबिल्ला। बहुत सारे लोग हालांकि अरबिक लैंग्वेज से बहुत उनको दिलचस्पी थी या शौकीन थे, फिर भी कुरान को पहली दफा वो सुनकर ताज्जुब करे और कहने लगे, बल अजीब अनजाओ मुंजिरुम मिनहुम फकाल काफिरुन हाजा शयउन अजीब, कि जब कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ऐ प्यारे नबी आप जाके बंदों को डराइए। किस बात का डराना? कि बंदो तुम अल्लाह को छोड़कर बुतों की तुम पूजा करते हो, ये तुम्हारे कोई काम आने वाले नहीं। एक दिन क़यामत आएगी जहां पर तुमको तुम्हारे तमाम अमाल की पूछ होगी, और तो भी नेक अमाल अल्लाह की तरफ इबादत करने वाले होंगे वही कामयाब होंगे, और जो उसके खिलाफ काम करने वाले होंगे, अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत करने वाले होंगे, उनका हशर दोज़ख होगा। आप जाके डराइए। तो ये डराना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी का एक उसूल था, उनका एक मिशन था कि जो बंदे अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत करते हैं उनको डराना है। इस बात का, कयामत का, मरने के बाद उठाए जाने का, सवाल जवाब का, और हशर का, हशर के बाद दोज़ख का, ये चीजों को चूंकि वो उनको इल्म नहीं था, पहले हुक्म दिया गया कि ऐ मेरे प्यारे हबीब जाके उन लोगों को बताइए जिंदगी क्या है, तुम कौन हो, तुम किस वास्ते आए हो, तुम की कैसे पैदा किए गए, ये बातें बताकर बताइए कि डराइए कि देखो अगर तुम अब भी अल्लाह को जो सही जो हक है, खालिक है तुम्हारा और हमारा सारे कायनात का, उसको छोड़कर अगर तुम दूसरों की इबादत करोगे तो तुम नुकसान पाओगे और कयामत के दिन दोज़ख का अज़ाब तुमको मिलेगा, इस बात से डराओ। लेकिन वो लोग क्या बोले? ये तो बड़ी अजीब बात है कि ये हमारे ही दरमियान रहने वाले, हमारे साथ पैदा हुआ, हमारे सामने पैदा हुए और हमारे जैसे इंसान है, ये कैसे खुदा का कलाम कहते हैं अपने जो सुना रहे हो खुदा का कलाम हमको बता रहे हैं। हमें अजीब लगता है, हमें ताज्जुब लगता है, ये कैसे मुमकिन है? तो वो लोग पहले तो इनकार करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पैगंबरी का, रिसालत का इनकार करें। उसके बाद आप पर जो कलाम जो नाजिल हो रहा है, कुरान को भी अल्लाह की तरफ से है मानने से इनकार करके, बड़ी अजीब बात है, ताज्जुब की बात है। हम कैसे मान लेंगे ये अल्लाह का कलाम है और तुम तो हमारे जैसे इंसान हो? तो काफिरों को हुजूर की रिसालत, नबूवत और आपकी बशरियत पर भी उनके लिए एक किस्म का एक अजीब चीज नजर आई। आगे फरमा, ऐजा मितना वो कुन्ना तुराबा, क्या हम मरने के बाद, मिट्टी हो जाने के बाद फिर भी उठाए जाएंगे? ये क्या कैसे हो सकता है? ज़ालिका रजुम बाईद, ये तो बड़ी दूर की बात है। मतलब क्या कि जब हम मरकर मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे, पूरा जिस्म और गल कर सड़ कर, हड्डियां गल सड़ कर सब मिट जाएंगे, फिर भी जिंदा कैसे हो सकते हैं? ये लोग मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ताज्जुब करने लगे, कैसे मुमकिन है? वो मानने से इनकार कर दिए। हालांकि वो जानते हैं कि जमीन मुर्दा है, मतलब वो उसको जब पानी नहीं पड़ता आसमानों से वो मुर्दा हो जाती है, तड़प जाती है, बंजर बन जाती है। लेकिन जैसे ही अल्लाह की तरफ से कुदरती पानी आसमानों से गिरता है तो उन मुबारक पानी की वजह से जमीन फिर जिंदा होती है, उसमें से रुतूबत आती है और उसमें से अल्लाह के फजल से पौधे सब उगते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो जमीन मुर्दा हो गई थी, जो बिल्कुल बंजर हो गई थी, अल्लाह ने उसको जिंदा किया। तो वो देखते हैं कि मुर्दा जमीन भी जिंदा होती है। इसी तरह एक बीज है, एक सीड है, उसको जमीन में रखते हैं। सीड क्या है? मुर्दा जैसा है। जब जमीन में फेरते हैं, जमीन में उसको बोते हैं, जमीन में उसको कल्टीवेट करते हैं, तो वही मुर्दा बीज से पौधा उगता है, पौधे से झाड़ होता है, उससे बड़ा दरख्त होता है, उससे फल होते हैं, उससे शाख होते हैं, उससे सब कुछ नजर आता है। तो मतलब क्या? इस तरह से अल्लाह
جو مردہ ہے اس کو پھر زندہ کرتا ہے. یہ دو ایگزامپل سے پتا چلتا ہے کہ اللہ جو مر گئے ہیں ان کو پھر زندہ کرتا ہے, اس کو قدرت ہے. ٹھیک اسی طرح قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا. دیکھو جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو دفن ہونے کے بعد جو بدن ہوتا ہے اس کا گل سڑ جاتا ہے, لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی اسپائن جو اسپائنل کارڈ ہے نا اس کا اینڈ ایک پورشن ہے, ایک پورشن اینڈ ہے جس کو ڈاکٹرز بھی بولتے ہیں کہ وہ پورشن ایسا ہے کہ وہ کسی نہ آگ سے خراب ہوتا ہے نہ زمین اسے سڑا سکتی ہے, اس کو ڈسٹرائی ہی نہیں کر سکتے, اور وہ زمین میں ہمیشہ باقی رہتا ہے, کسی نہ کسی صورت میں وہ باقی رہتا ہے. تم اس کو لاکھ بدن کو جلا ڈالو, راکھ بنا دو, لیکن اسپائنل کارڈ کا اینڈ ایک حصہ ہے دم کے جیسا جو رہتا ہے نا, وہ حصہ جو ہے کبھی سڑتا نہیں, کبھی گلتا نہیں, کبھی جلتا بھی نہیں, وہ باقی رہتا ہے. کب تک؟ قیامت تک باقی رہتا ہے. اور جیسے آج سائنس کی اور میڈیکل جو معلومات ہے اس میں جو ترقی ہوئی ہے وہ بتاتے ہیں کہ انسان یا آرٹیفیشل جو بچہ پیدا کرتے ہیں یا آرٹیفیشل جو بھی لائک اب لیب میں بناتے ہیں یا تجربے کے طور سے جو جیسے تم نے دیکھا ہوگا کہ بکرا ہے, بکری ہے یا کوئی اور جانور کو کیا کرتے ہیں لیب میں اس کو بناتے ہیں. کہاں سے؟ چھوٹے ایک سیل سے, ایک ڈی این اے ایک چھوٹے ایک سیل سے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو اللہ کی شان دیکھو کہ ایک سیل سے وہ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں, ایک ایگ سے. وہ ایک ہے جو زائگاٹ ہے جس کو بولتے ہیں, تو اس سے کیا کرتے ہیں اس کو ڈیولپ کر کے لیب میں اس سے مخلوقات کو بناتے ہیں, جسے بکری کو بنایا, بکرے کو بنایا ہے, دوسرے اور جانوروں کو بنایا ہے. تو پتا چلا کہ پیدا کرنے کے لیے صرف ایک چھوٹا سیل چاہیے بس. تو اللہ کے فضل سے جو انسان کو اللہ نے بغیر اس کے پیدا کیا ہے, پانی کے خطرے سے پیدا کیا ہے, اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ جب انسان مر کے گل کے سڑ کے زمین میں اس کا ایک حصہ باقی رہنے والا ہے, ارے دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے بالکل آسان ہے. سوچو کہ تم کو پہلے وہ نہیں تھا سو بھی پیدا کیا ماں کے پیٹ میں, ایک قطرے پانی سے تم کو پیدا کرنے والا رب العالمین, اس کے لیے کیا مشکل ہے جبکہ تمہارا ایک حصہ زمین میں رہنے والا ہے. آسان ہے. تو جیسے سائنٹیفک اور میڈیکل فیلڈ میں بتایا گیا کہ وی کین ڈیولپ اینی آرٹیفیشیل